اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام 28 رجب سن 60 ہجری کو نانا کی مدینے سے رخصت ہوتے ہیں اور 5 شعبان المعظم کو مکہ مکرمہ میں قیام کرتے ہیں۔ تقریباً 4 مہینے مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے مکہ معظمہ میں لوگوں کو یزید کے وہ کردار جس کے ذریعے سے یزید اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ کوفہ کی طرف نکلتے ہیں اور 9 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام کا چچا زاد بھائی جناب مسلم ابن عقیل سفیر حسین کوفہ میں ابن زیاد ملعون نے بے دردی سے شہید کر دیتے ہیں۔ کربلا کا یہ پہلا صفائی ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کے حکم پر لبیک کرتے ہوئے اپنی قیمتی جان قربان کر دی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے علم امامت کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ دنیا کے وجود میں آنے سے امام حسین علیہ السلام کے زمانے تک اور امام حسین علیہ السلام کے زمانے سے لے کے قیامت تک امام اپنے علم سے دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے اصحاب ملے ہیں، ایسے باوفا اور عظیم اصحاب ملے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملے تھے اور میرے بعد بھی کسی کو نہیں ملیں گے۔ ان عظیم اصحاب میں سے سب سے پہلی قربانی جناب مسلم ابن عقیل دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب اس مقصد کے لیے آگے بڑھتے ہوئے کوفہ کے راستے میں ایک خاندان کے بڑے شخص سے ملتے ہیں، ملاقات کے بعد امام حسین علیہ السلام اسے دعوت دیتے ہیں کہ آئیں میرے ساتھ دے دیں اور ظلم کے خلاف قیام کریں۔ تو یہ شخص فرماتا ہے کہ مولا میرے پاس اس وقت بہت سارا جنگی سامان ہے، میں آپ کو جنگی سامان دے سکتا ہوں، میں آپ کو گھوڑے دے سکتا ہوں، میں آپ کے لیے ہر قسم کی مالی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں خود نہیں آ سکتا ہوں، میری مجبوریاں ہیں، میں اسی وجہ سے میں خود آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا ہوں اس عظیم کارنامے میں، لیکن میں آپ کو مالی لحاظ سے تعاون کروں گا۔ جب یہ کہا تو مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے سورہ کہف کی مبارک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذِ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا۔ ہم کبھی بھی گمراہ لوگوں سے مدد نہیں لیتے ہیں، گمراہ اور ظالم و فاسق و فاجر لوگوں کو اپنا مددگار نہیں بناتے ہیں۔ اس مختصر جملے میں امام حسین علیہ السلام تا قیامت تک جو بھی حسینی بننا چاہتا ہے اس کے لیے پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اگر حسینی بننا چاہتے ہیں تو کبھی بھی ظلم کا شکار نہ ہو جائے، کبھی خود سے گمراہ نہ ہونا۔ اگر خود گمراہ ہو گئے تو جتنا بھی حسین حسین کرے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے اپنی اصلاح کریں، خود ہدایت یافتہ ہو کے پھر حسین کی اس قربانی میں آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ مومنین، کربلا بس چکی ہے، آج امام حسین علیہ السلام کربلا کے راستے میں ہے۔ کربلا کا پہلا شہید آج اپنا
عظیم کارنامہ انجام دے کے خدائے متعال سے جا کے ملاقات کر چکا ہے۔ اب 20 دن رہ چکے ہیں ماہ محرم کے لیے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تو نہیں ہو سکتے ہیں، وہ عظیم اصحاب کے ساتھ ہم کبھی بھی نہیں مل سکتے۔ ہمارا مقام کہاں اور کربلا کے شہداء کا مقام کہاں؟ ہاں، ہم امام حسین علیہ السلام کے عزادار بن سکتے ہیں۔ آئیے، آج عرفہ کا دن ہے، اس دن میں ہم عہد کریں، اپنے آپ پہ پچھلے گناہوں پہ پشیمان ہو جائیں، توبہ و استغفار کریں، اور یہ 20 دن محرم تک ہم اپنے تزکیہ نفس کریں۔ جن آنکھوں سے امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرنا چاہتے ہیں، ان 20 دنوں میں گناہ سے ان آنکھوں کو بچائیں۔ جن ہاتھوں سے امام حسین علیہ السلام کے لیے سینہ زنی کرنا چاہتے ہیں، ان ہاتھوں کو ان 20 دنوں میں گناہ سے محفوظ کریں۔ جن کپڑوں سے ہم امام حسین علیہ السلام کے عزادار بننا چاہتے ہیں، ان کپڑوں کو حلال کمائی سے خریدیں، اور جس بدن کے ساتھ، جس دل کے ساتھ ہم عزادار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام بننا چاہتے ہیں، اس دل کو آج گناہوں سے پاک کریں۔ آج توبہ و استغفار کرنے کے بعد ان 20 دنوں میں ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ تو اگر ہم کامیاب ہو گئے اس کام میں، تو امام حسین علیہ السلام ضرور اپنے اصحاب میں اور اپنے عزاداروں میں ہمیں شامل کرے گا، اور اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے عزادار میں شامل ہو گئے تو دنیا و آخرت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بس امام حسین علیہ السلام نے یہ عظیم پیغام دیا کہ حسینی بننا ہے تو کبھی گمراہ نہ ہونا۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، مولا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں کبھی بھی گمراہ لوگوں سے مدد نہیں لیتا ہوں، گمراہ لوگوں کا تبرک میرے لیے نہیں چاہیے، گمراہ لوگوں کا علم اٹھانا میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، گمراہ لوگوں کا مجلس میں آنا میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے تو امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن تمام اصحاب کو اکٹھے کر کے کہا کہ آپ میں سے کسی کا کوئی قرض ہے، کسی کا حق آپ کے گردن پہ ہے، تو وہ میرے ساتھ نہیں آ سکتا ہے۔ آخری دن میں بھی امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب میں سے کچھ کو نکال کے واپس بھیجا۔ وہ جان دینا چاہتے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا آپ کی گردن پہ لوگوں کا حق ہے، قرض ہے، جا کے قرض واپس کریں۔ میرے ساتھ وہ لوگ آ سکتے ہیں جن کا کوئی حق گردن پہ نہیں ہو، جو پاک ہو، ہادی ہو، ہدایت یافتہ ہو۔ ایسے لوگ امام حسین علیہ السلام کے عزادار بن سکتے ہیں، ایسے لوگ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب بن سکتے ہیں۔ پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا وہ ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کا حقیقی عزادار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔